آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب باب 3 آیت 19 جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ لکھا ہے اس طرح، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اعمال 3 باب 19 آئے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ جو خاص الفاظ ہیں انہیں آؤٹ لائن لگائی گئی ہے، ان کے گرد حاشیہ لگایا گیا ہے۔ تو پہلا جو خاص لفظ ہے اس آیت میں وہ ہے توبہ۔ توبہ پچھتانا، لوٹنا اور برے کاموں سے باز آنا، افسوس کرنا، یہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا باب 2، وہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو یسوع جو افسس کی کلیسیا ہے ان سے کیا چاہتا ہے کہ جو وہ پہلے جیسی محبت کرتے تھے وہ ویسی محبت کریں، جس مقام پر وہ تھے اس مقام پر وہ پھر آئیں، اور اگر وہ برے کاموں سے باز نہیں آتے تو کیا ہوگا کہ خدا جو اس چراغ دان کو ہٹا دوں گا۔ خدا کا جو ان پر، یسوع کا جو ان پر بڑا ہوا ہاتھ ہے وہ ہٹ جائے گا، لیکن خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا افسس کی کلیسیا کو، خدا چاکرے اور خدا ڈوکسیدہ کی کلیسیا کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ تو برکت کیسے؟ جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے اور ان پہ افسوس کریں گے، پھر ہمیں توبہ مل سکتی ہے۔ تو توبہ کے بعد پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ رجوع لانا واپس آنا، مڑنا کے معنی دیتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں نے بادشاہ سے لے کر گدھا تک، اعلیٰ سے ادنا تک، سب لوگوں نے روزہ رکھا، خاک پر بیٹھے اور ٹاٹ اوڑا، اور انہوں نے توبہ کی، اپنے ہاتھ کے ظلم سے، برے کاموں سے وہ باز آئے۔ تو خدا نے اپنے اس ارادے کو جو ان پر عذاب نازل کرنا تھا اس سے باز آیا۔ خدا کی طرف وہ جب رجوع لائے، اور متی 13 باب میں لکھا ہے کہ اس امت کے، اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، یہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے آنکھیں بھی بند کر لی ہیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور کانوں سے نہ سنیں، اور اگر وہ کانوں سے سنیں، دل سے سمجھیں تو وہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے اور ان کا خدا انہیں شفا دے گا۔ جو اپنی قوم کے لوگ ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہوئے بھی وہ غور نہیں کرتے، وہ توبہ نہیں کرتے، وہ رجوع نہیں لاتے، جبکہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں، نینوا کے لوگ، غیر قوم کے لوگ، وہ رجوع لائے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔
خدا کے حکموں کی نافرمانی کرنا، بغاوت کرنا گناہ ہے۔ گناہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے پاس پاس رہتی ہے، اور جب انسان بے پرواہی کرتا ہے تو جو گناہ ہے اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسے شکاری شکار کو دبوچ لیتا ہے نا، اسی طرح گناہ پکڑ لیتا ہے۔ دنیاوی خواہشات کو انسان اپنی زندگی پر حاوی کرتا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان کا وہ غلام ہو جاتا ہے۔ دنیاوی خواہشات گناہ کو پیش کرتی ہیں اور وہ اپنی دل کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے، جو گناہ ہے۔ متی کی انجیل باب 15 میں لکھا ہے، برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بد گوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، اور وعدہ خلافی کرنا، بد عنوانی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گناہ ہے۔ اور پترس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے۔ گناہ کیسے مٹائے جاتے ہیں؟ جب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ لوکا باب 23 اور اس کی آیت 42 میں ہے، جب اس ڈاکو نے اقرار کیا، اس نے کہا، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے اسے بادشاہ مانا، اس نے اقرار کیا، تو یسوع نے اسے بڑے تسلی سے، کہ اس کی تسلی ہو جائے اس بات میں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو جو گناہ ہے، جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تو اس گناہ کا اقرار ہم اس زندگی میں ہی کرنا ہے، کر سکتے ہیں، تو زندگی کے بعد ہم اقرار نہیں کر سکتے۔ اور یہ لکھا ہے پہلا یوحنا کا خط پہلا باب اور اس کی آیت 9 میں، کہ وہ ہمارے گناہوں سے مٹانے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو ہمیں اس زندگی میں ان گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ اور رومیو کا خط 6 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اس کے متبادل کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کہ اگر ہم اقرار نہیں کرتے، گناہ میں رہتے ہیں، تو پھر ہم پہ موت واجب ہے، ہم موت میں ہیں اور ہمیشہ کی موت میں ہیں۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت ہو، یہ پطرس کے خط میں لکھا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تازگی، خوشی، برکت، خوشحالی یا سرسبز ہونے کو بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے یہ بھی کچھ سبز رنگ ہے، تو یہ بھی سبز رنگ ترقی کو، برکت کو، خوشحالی کو پیش کرتا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ اگر ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ تو جیسے رسولوں کو دیکھیں، یا ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، یا پاکستان میں جو مسیحی قوم ہے انہیں دیکھیں، آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ ابتدائی کلیسیا اعمال کی کتاب کو مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دکھوں میں تھے، اور جو مسیحی ہے یہاں پر بھی وہ دکھوں میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن انہیں تسلی، اطمینان دینے والی کیا چیز ہے؟ ان کا اقرار۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں
तो हम चाहे दुखों में हों, परेशानी में हों, गरीबी में हों, हम साबित कदम रहते हैं, हम ताजगी में रह सकते हैं, हम खुशी में रह सकते हैं। लेकिन जो हकीकी खुशी है वो कब मिलेगी? जब ईमानदार जो उसके लोग कहलाते हैं, जब वो नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, तो वो उस वक्त मुकम्मल ताजगी में होंगे। वहां पर लिखा है मुकाशफा 21 बाब में कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, वहां ना रोना, ना मातम, ना आओ नादा है। वहां पर नए यरूशलेम में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, वहां खुशी ही खुशी होगी। अब इसी आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। इस तरह लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए। पस से आयत शुरू हो रही है। पस का मतलब है इसलिए, हासिले कलाम ये है, अंजाम ये है। तो जो पस का लफ्ज है इसका मतलब है कि बात पहले से शुरू है, मौजू बहस कुछ आ रहा है और दरमियान में पस का लफ्ज आता है। पस का मतलब है शर्त, पस का मतलब है कि अमल ये हुआ, रद्दे अमल ये होना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ कि इससे पहले पतरस रसूल ने मुनादी की, और इससे पहले क्या होता है कि वो एक लंगड़े को शिफा देता है, और जब लंगड़े को उसने शिफा दी तो लोग जमा हो गए उस मुजज़े को देखने के लिए। जब लोग जमा हो जाते हैं तो वो अंजील की मुनादी करना शुरू कर देता है। ऐसे लिखा है तीसरे बाब के शुरू से, जब पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर के करीब हैकल में जा रहे थे, क्योंकि यहूदी जो थे वो 3 बार अमूमन वो दुआ के लिए जाते, और अब वो दोपहर के बाद सूरज गरूब होने से पहले दुआ के लिए हैकल में जा रहे हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं जिसे हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा देते, जो खूबसूरत कहलाता है। दरवाजे का नाम क्या है? खूबसूरत। और वो हैकल में जाने वालों से भीख मांगा करता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। तो पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा कि हमारी तरफ देख। तो वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर मतवजे हुआ। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो कुछ है वो तुझे दिए देता हूं, यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसे हौसला तसल्ली दी कि तू गिरेगा नहीं, तुझे यस्सु के नाम से बड़े एतमाद के साथ मैंने कहा है, और उसमें यह कुदरत है कि उसके नाम से सब कुछ हो जाता है। तुझे भी उसने शफा दी है। और लिखा है कि उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया, और वो चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और जब लोगों ने उसे देखा तो लोगों ने कहा, ये वही है जो हैकल के दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उन्होंने इसे चलते और खुदा की हम्द करते देखा, और सब लोग हैरान हुए, बहुत हैरान हुए। और उसने पतरस और यूहन्ना को ऐसे करके दोनों हाथों से, ऐसे समझिए, ऐसे करके जोर से पकड़ा, और उसने कहा कि मुझे तो कभी किसी तबीब ने भी नहीं कहा था। उसने इसलिए जोर से पकड़ा कि किसी ने नहीं कहा कि तू शिफा पा सकता है, क्योंकि मैं तो हूं जन्म का लंगड़ा। लेकिन पतरस रसूल तो मेरे लिए कोई देवता है, कोई नबी से भी बढ़कर है, जिसने मुझे
ایک دم میں شفا دے دی، مجھے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا۔ میں بالکل مایوس تھا، میں تاریکی میں زندگی بسر کرتا تھا، مجھے اس نے زندگی دے دی۔ مجھے اس نے، یہ لکھا ہے نا، ایک محاورہ ہے نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ 1000 نعمت ہو تو وہ بے مقصد ہے اگر تندرستی نہیں۔ تو اس کے پاس تو تندرستی نہیں تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، مگر میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اس نے اسے، وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دیا یا کچھ نہیں میرے پاس، جبکہ اس نے اسے 1000 نعمت سے بڑھ کر ایک چیز دے دی، وہ کیا؟ تندرستی۔ یسوع ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ جب لکھا ہے آگے، جب لوگ حیران ہو کر اس کی طرف دوڑے اور پطرس رسول اور اس لنگڑے شخص کو جس نے شفا دی ان کے گرد مجمع لگ جاتا ہے، بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، تو پطرس نے انہیں مخاطب کر کے کہا، آئے اسرائیلیو، تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ کیا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کیا؟ نہیں، بلکہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع کے وسیلے سے، یسوع کے نام کو جلال ہے جسے تم نے پکڑوا دیا۔ حالانکہ پیلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اس دور کا جو رومی حاکم تھا اس نے چاہا کہ یسوع میں کوئی گناہ نہیں، اسے چھوڑ دیں، لیکن تم نے اسے پکڑوایا اور ایک قدوس اور راست باز کا انکار کیا، اور ایک خونی اور قاتل کو چھوڑ دیا اور زندگی کے مالک کو قتل کیا۔ اسی کو خدا نے مردوں میں سے جلایا، ہم اسی کے گواہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی ان کی شرم سے آنکھیں جھک گئی ہوں گی، کیونکہ وہ انہیں سیدھا مجرم ٹھہرا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اسی کے نام کے وسیلے سے اور اسی ایمان کے وسیلے سے اس شخص کو جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو چلتا پھرتا کیا اور کامل تندرستی دی، اسی ایمان کے وسیلے سے۔ آگے کہتا ہے، آئے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور تمہارے سرداروں نے بھی، کہ تم نے یہ جو یسوع کو صلیب دیا ہے، سب نے ایکا کر کے اس کی مخالفت کی ہے۔ تم اسے نہیں جانتے تھے، تم نے اسے نہیں پہچانا، لیکن سب نے انہیں، ایسا نہیں کہ سب نے نہیں پہچانا، کہ جو اس دور کے استاد تھے، فقیہ فریسی تھے، انہوں نے اسے ضرور پہچانا، لیکن وہ حسد کرتے تھے کہ یہ ہماری جگہ لے لے گا، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہماری عزت جاتی رہے گی۔ انہوں نے تو اس لیے انہوں نے یسوع کو پہچانا، لیکن انہوں نے اس سے حسد کیا، اس لیے انہوں نے اسے صلیب دیا۔ اور آگے لکھا ہے، اور یہ سب باتیں خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت کہیں اور سب اسی طرح پوری کی کہ تمہارا مسیح دکھ اٹھائے گا۔ یہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ یسوع دکھ اٹھائے گا، اور وہ سب اسی طرح پوری کی۔ جیسے پیدائش کی کتاب پہلے ہی باب میں، نہیں تیسرے باب میں کیا لکھا ہے؟ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور کیا ہوا کہ یسوع نے آ کر اس کے سر کو کچل دیا، لیکن اس کے لیے یسوع کو دکھ اٹھانے پڑے۔ جیسے لکھا ہے نا کہ تمہارا مسیح دکھ اٹھائے گا، سب باتیں جیسے لکھی گئی تھی سب اسی طرح پوری کی۔ صرف افسوس اس بات کا ہے کہ وہ سزا دینے والے، وہ دکھ دینے والے وہ تم ہو۔ اور جیسے یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم
शिफा पाए। उसके लिए दुख उठाना ये पहले से लिखा गया है। तो यीशु ने दुख उठाने थे। अब यीशु ने हमारे लिए कफारा दे दिया है। अब पतरस रसूल कह रहा है कि वो जिस मकसद के लिए आया वो उसने दुख सहे। बस क्या करो, बस वहां पर कौन लोग खड़े थे? वो यहूदी लोग खड़े थे, वो वहां के मकामी लोग थे। वो बड़ी जुर्रत के साथ अंजील की मनादी कर रहा है और वो अब क्या कह रहा है? बस तौबा करो और रजूल लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करो। इस आयत के बारे में हमने सीखा और आगे लिखा है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे लिए मुकर्रर हुआ है भेजे, यानी यीशु को। यीशु पहले कैसे आया? यीशु पहले बच्चा बन के और मुजरम ठहराया गया। अब यीशु कैसे आएगा? अब यीशु बादशाह बन के, जवान बादशाह बन के, जोर वाला और रोब इख्तियार वाला बादशाह बन के आएगा और लोहे का आसा लेकर आएगा और वो अदालत लगाएगा। मकाशफा 19 बाब में लिखा है, क्या लिखा है कि और वो उसको बेचेगा, यानी मसीह को मुकर्ररा वक्त पर, उस वक्त तक वो आसमान में रहे जब तक सब कुछ बहाल ना किया जाए, जिसका खुदा ने अपने नबियों की जुबानी पेशतर से जिक्र किया, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। क्योंकि जो उसने पैगाम दिया, इस पूरे पैगाम को हम सीख रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि वो उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक सब कुछ बहाल ना करे। यीशु ने तो वैसे सब कुछ अपनी सलीब के मौका पर, अपने कफारे के मौका पर, दुख उठाने के मौका पर सब कुछ बहाल कर दिया। उस दुश्मन को जिसे कोई शिकस्त ना दे सका, उसे यीशु ने शिकस्त दी। लेकिन वो उस वक्त तक आसमान में रहेगा, जैसे मत्ती की अंजील 24 बाब में लिखा है, जब तक अंजील की मनादी पूरी दुनिया में नहीं हो जाती, उस वक्त तक इब्ने आदम का आना नहीं होगा। और रोमियो बाब 11 में लिखा है, इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। जब गैर अक़वाम पूरी दाखिल ना हो जाएं, उन तक नजात का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम ना पहुंचे, उस वक्त तक वो सख्त ही रहेगा। पूरा का पूरा इस्राएल, कौम इस्राएल, वो यीशु को कबूल नहीं करेंगे। जब तक इस्राएल कौम यीशु को कबूल नहीं करती, उस वक्त तक पूरी दुनिया में अंजील की मनादी नहीं होती। जब पूरी दुनिया में अंजील की मनादी हो जाएगी, उस वक्त पूरी कौम इस्राएल यीशु को कबूल कर लेगी। तो आगे लिखा है कि ये सब बातें उसी तरह पूरी हुई जो खुदा ने अपने नबियों की ज़बानी कही। चुनांचे मूसा ने कहा, खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और जो कोई उसकी ना सुने वो कौम में से नेस्त कर दिया जाए। मूसा ने मिस्र की गुलामी से रहाई दी कौम बनी इस्राएल को। लेकिन अब मूसा ही कह रहा है, जो मेरे बाद आएगा वो नबी होगा, और जो कुछ वो तुमसे कहे तुमने उसकी सुननी है, और जो कोई उसकी ना सुने वो कौम में से काट डाला जाए, वो खत्म कर दिया जाए। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसने आकर इंसान की नजात का काम किया, और जो कोई उसके कफारा पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान नहीं लाता वो काट डाला जाए। अब पतरस रसूल ये किन्हें बातें कह रहा है? यहूदियों को, जिन्होंने उसे मसलूब किया। वो खुले तौर पर, वो बड़ी जुर्रत के साथ ये बातें कह रहा है, जिन बातों को वो बिल्कुल सुनना बर्दाश्त नहीं करते। और फिर वो कहता है
کہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک سب نبیوں نے ان دنوں کی خبر دی کہ مسیح ان دنوں کی خبر دی. ان دنوں میں کیا ہوا؟ تقریباً جب پطرس یہ واز کر رہا ہے تقریباً 1.25 مہینہ پہلے یسوع کو صلیب دیا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کی سب نبیوں نے گواہی دی، اور سب نبیوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یسوع دکھ اٹھائے گا اور وہ انسانیت کو، پوری دنیا کو گناہوں کی غلامی سے رہائی دے گا. اور تم نبیوں کی اولاد ہو اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا. تم کوئی عام لوگ نہیں ہو، تم نبیوں کی اولاد ہو. وہ بڑے خاص لوگ ہیں کیونکہ ان میں سے نبی آئے ہیں، وہ نبیوں کی اولاد ہیں، اور خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا. عہد کیا باندھا؟ خدا نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری امت ہوگے. وہی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. خدا نے اسرائیل کے ساتھ اپنا عہد باندھا ہے، ان کے باپ دادا کے ساتھ، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. اور یہ پیشن گوئی یہ جب ابراہیم نے اسحاق کو قربان کیا تو اس موقع پر یہ خدا کے فرشتے نے یہ الفاظ کہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. یہی الفاظ یہاں پر بھی لکھے ہیں. اور آگے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خادم یعنی مسیح کو، خدا نے اپنے خادم کو پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کی بدیوں کو ہٹا کر برکت دے. اور متی کی انجیل باب 15 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یسوع نے یہ اعلانیہ کہا جب کنانی عورت اپنی بیٹی کے لیے شفا کی درخواست کرتی ہے تو یسوع نے ایسے کہا. جبکہ پھر یسوع نے کہا کہ میں اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، انہیں اس نے بیٹے بیٹیاں، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا. یسوع کن کے پاس آیا؟ یسوع اپنی قوم کے لیے آیا. ایسے لکھا ہے نا، یسوع اپنی قوم کے لیے آیا. وہ پہلے اپنے لوگوں کے پاس گیا تاکہ ان کی بدیوں کو ہٹائے، مٹائے اور انہیں برکت دے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پھر جب یسوع صلیب دیے جانے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا تو یسوع نے کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ متی کی انجیل آخری باب میں، اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں یسوع نے کہا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ساری خلق کے سامنے. پھر یسوع نے اعمال کی کتاب میں کیا کہا اپنے شاگردوں سے؟ پس تم یروشلم، یہودیہ اور دنیا کی انتہا تک جا کر میرے گواہ ہو. ان سب کو میرے لیے جیتو، ان میں جا کر منادی کرو، نہ صرف یہودی قوم میں بلکہ پوری دنیا میں ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے اور یسوع کے گواہ انہیں بنانا ہے، یسوع کے لیے انہیں جیتنا ہے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں. خدا پطرس کے وسیلے سے یہودی قوم کو بھی برکت دینا چاہتا تھا. آج خدا ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے. اسی آیت کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، سب مل کر پڑھیں گے. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں
اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے۔